حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کرنے لگا کہ آپ امیر بھی ہیں اور امیر بھی ہیں، یعنی مالدار بھی ہیں اور مسلمانوں کے سربراہ بھی ہیں۔ عرض کرنے لگا حضور میرے اوپر کچھ قرضہ چڑھ گیا ہے، میری مدد کریں۔ تو آپ اس کو اپنے گھر لے گئے۔ فرمایا آپ بھائی تجھے اپنے گھر لے جاؤں۔ گھر لے گئی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ باہر سے دروازہ بہت خوبصورت تھا، لیکن گھر پر ایک چارپائی بھی نہ تھی۔ کھجور کی چھال کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں اور وہ بھی پھٹی ہوئی تھیں۔ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے چٹائی پر بٹھا لیا اور مجھے فرمانے لگے یار ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی، میں نے کہا حضور ضرور بتائیں۔ فرمانے لگے 3 دن سے میں نے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں کھایا، کھجور پر گزارا کر لیتا ہوں، آج کل میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا حضور اب پھر میں کیا کروں، میں تو بہت دور سے امید لگا کر آیا تھا۔ تو فرمانے لگے تو عثمان کے پاس چلا جا۔ وہ شخص کہتا ہے مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا تیری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان غنی کی سخاوت شروع ہوتی ہے، تو جا تو صحیح ان کے پاس۔ وہ شخص کہنے لگا آپ کا نام لوں کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے؟ تو فرمایا اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، صرف اتنا بتانا کہ میں مقروض ہوں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوکر ہوں، امتی ہوں، آپ کو ماننے والا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا وہ دلیل حوالہ مانگیں گے؟ فرمایا عثمان سخاوت کرتے وقت دلیل یا حوالے نہیں مانگتے، عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تفشیشیں نہیں کرتا، سخاوت کرتے وقت ٹٹولنا عثمان کی عادت نہیں ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں چلا گیا، پوچھتا پوچھتا دروازے پر دستک دی، جناب عثمان کے اندر سے بولنے کی آواز آ رہی تھی، اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے یار تم لوگ دودھ کے اندر شہد ملا کر پیتے ہو، خرچہ تھوڑا کم کیا کرو، اتنا خرچہ بڑھا دیا ہے، دودھ میٹھا شہد بھی میٹھا، ایک چیز استعمال کر لو، تم کوئی بیمار تھوڑی ہو۔ وہ شخص کہتا میں نے کہا ابو بکر تو بڑی باتیں بتا رہے تھے، یہاں تو دودھ اور شہد پر لڑائی ہو رہی ہے اور مجھے تو کئی ہزار دینار چاہیے، یہ کیا دے گا؟ شخص کہتا ہے کہ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، وہ باہر آئے اور میں نے السلام علیکم کہا، انہوں نے جواب میں سلام دیا اور وہ سمجھ گئے کہ میں مسلمان ہوں اور مخاطب ہو کر کہنے لگے معاف کرنا بچوں کو ذرا ایک بات سمجھانی تھی، آنے میں ذرا دیر ہو گئی ہے۔ اس نے کہا پہلا جملہ ان کے بڑے پن کا مظاہرہ کر رہا تھا، پھر دروازہ کھولا اور مجھے انہوں نے گھر بٹھایا اور میرے لیے جو پہلی چیز پیش کی گئی وہ دودھ میں شہد ڈال کر پیش کیا گیا اور پھر کھجوروں کا حلوہ پیش کیا گیا۔ وہ شخص کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا عجیب شخص ہے، گھر والوں کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، ایک چیز استعمال کیا کرو، میرے لیے تین چیزیں آ گئی، لیکن ابھی میرا تصور جمع نہیں تھا، میرے دل میں خیال کیا اتنا تگڑا نہیں جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا تھا۔ وہ شخص کہتا کھلانے پلانے کے بعد پوچھنے لگے کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا مسلمان ہوں اور حضور کا غلام ہوں، ملک شام کے گاؤں کا رہنے والا ہوں اور کچھ کاروباری مشکلات آئیں تو مقروض ہو گیا ہوں اور میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے اور مجھے کچھ پیسوں کی حاجت ہے۔ کہنے لگا میں نے کچھ پیسے کہا تو انہوں نے ایک آواز دی
تو ایک غلام اونٹ پر سامان لدا ہوا لے کر حاضر ہوا۔ شخص کہتا ہے کہ مجھے 3000 اشرفیاں چاہیے تھیں، ابھی میں نے بتایا نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے کہ اس اونٹ پر تیرے لیے، تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان اور 6000 اشرفیاں رکھوا دی ہیں، اور تو پیدل آیا تھا، اب اونٹ لے کر جانا۔ وہ شخص کہنے لگا، میں نے فوراً سے کہا، حضور یہ اونٹ انہیں واپس کرنے کون آئے گا؟ حضرت عثمان فرمانے لگے، واپس کرنے کے لیے دیا ہی نہیں، یہ تحفہ ہے، تو لے جا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں کہاں سے چلا تھا، ڈھونڈتا ہوا اور پھر مدینے میں آیا، اور جب مدینے میں آیا تو اللہ نے مجھے جولی بھر کے عطا فرمایا۔ کہتا میری آنکھوں سے آنسو آ گئی اور میں نے کہا، حضور آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے کہیں بڑھ کر نواز دیا، مجھے معاف کیجئے گا۔ میں سوچ رہا تھا دودھ شہد پر تو گھر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ نے جو پیسے عثمان کو دیے ہیں وہ اس لیے نہیں دیے کہ عثمان کی اولادیں عیش و مستی کرتی رہیں، بلکہ میرے مالک نے مجھے نوازا ہے اس لیے کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کروں۔ شخص کہتا ہے میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ۔ کہتا ہے ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ مجھے ابوبکر صدیق نے بھیجا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ شکریہ ابوبکر صدیق کا ادا کرنا جس نے تجھے یہ رستہ دکھایا ہے۔ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا حضور آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ مجھے تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھیجا۔ فرمانے لگے چھوڑو آپ کا کام ہو گیا ہے، اب تفصیلات میں نہ پڑھو۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔